أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کا نشان ہے 42 تا 44. آیت 42 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے بھی تکذیب کی، قوم نوح علیہ السلام نے اور قوم عاد و ثمود علیہ السلام نے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام نے، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ہے. پس میں نے کفار کو پہلے مہلت دی، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت ہے. تاریخ انبیاء علیہ السلام میں تکذیب کا عمل ہمیشہ رہا ہے. ہر تعمیر کے ساتھ تخریبی عناصر ہوا کرتے ہیں، ہر اصلاح کے پہلو میں فسادی قوتیں فعال رہتی ہیں، ہر مثبت عمل کے سامنے ایک منفی رکاوٹ کھڑی رہتی ہے، ہر الہی تحریک کے مقابلے میں ایک شیطانی تحریک کھڑی ہو جاتی ہے. لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس الہی تحریک کے مقابلے میں شیطانی تحریک کا وجود کوئی انوکھی بات نہیں ہے، نہ آپ کے اس ملکوتی پیغام کے مقابلے میں شیطانی وساوس کوئی نئی بات ہے. اس بات پر قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم اور لوط علیہ السلام، مدین والے اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب شاہد ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یعنی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ ایسے تکذیبی عناصر کو مہلت دی جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا صبر دیکھا جاتا ہے، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، مظلوم کی آزمائش کی جاتی ہے. اس آزمائش کو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں. ثم اخذتهم، پھر ان تکذیبی عناصر کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور آخر میں کامیابی کی نوید بھی ہے. ہر خدائے تحریک کے مقابلے میں شیطانی تحریک ہوا کرتی ہے، اور اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور مظلوم کو آزمائش کامیابی کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کو پہلے سے جانتا تھا، اس چیز کے بارے میں علم اس کی ایجاد سے پہلے بھی اسی طرح تھا جس طرح اس کی ایجاد کے بعد تھا. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ماضی کے مرنے والوں کا ویسا ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا. وہ جس طرح بلند آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسے ہی پست زمینوں کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو علم ہے کہ جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہے. اسے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی اس کا علم تھا. حضرت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اسے اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے کا علم ہے، اشیاء کے پیدا ہو جانے کے بعد ویسا ہی علم ہے جیسا ان کی تخلیق سے پہلے تھا. اس کے نزدیک ہر غیب پوشیدہ شہود ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف آئینہ کہاں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اللہ کے علم کی تعریف کیفا کیسے کے ساتھ کی جا سکتی. علم کو نہ تو اللہ سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی علم سے اللہ کو جدا کیا جا سکتا ہے.
نہ ہی اللہ اس کے علم کے درمیان کوئی حد فاصل ہے. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ کو علم سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ایسے علم سے نہیں جو حادث یعنی پیدا کردہ ہو. اسی علم کے ساتھ وہ چیزوں کو جانتا ہے اور اسی کے ذریعے ان کے مستقبل کو بھی سمجھتا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ وہ چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اس جاننے کے لیے آلات و ادوات کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے بغیر وہ کچھ نہ جان سکے. اس کے اور اس کی معلومات کے درمیان کوئی اور علم نہیں جس کے ذریعے وہ معلومات کا عالم بناؤ. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. خدا عادل ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام فرشتوں نے اور صاحبان علم نے جو عدل پر قائم ہیں یہی شہادت دی ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے جس نے عدل ہی کی رائے اختیار کی ہے، اور ایسا حاکم ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے. وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے. وہ مخلوق کے بارے میں عدل فرماتا ہے اور حکم میں انصاف برتتا ہے. یہ مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کا نمبر ہے 185. اور خطبہ نمبر 191 میں مولا فرماتے ہیں کہ اس کے حلم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گنہگاروں سے درگزر کیا. اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے بس تمام کائنات معترف ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اور گواہ ہے اس بات کی کہ تو جس کو معاف کر دے اس پر تفضل و احسان فرماتا ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں، جس کا نمبر ہے 178، کہ جن لوگوں کے پاس زندگی کی تر و تازہ و شاداب نعمتیں تھیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، تو یہ ان کے گناہوں کے مرتکب ہونے کی پاداش ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا، میں نے تیرے تمام امور میں خوب غور و فکر سے کام لیا اور ان کی پختہ کاری پر خوب نظر دوڑائی، لہذا تیرے عدل کو اپنی عقل سے جان اور پہچان لیا، لیکن ایک باب ایسا باقی رہ گیا ہے جسے میں نہیں سمجھ سکتا. وہ یہ ہے کہ جب تو عذاب کے مستحق لوگوں پر ناراض ہوتا ہے تو انہیں عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملا عزیر، جب کوئی قوم میرے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو میں عذاب کے نزول کا وقت بچوں کی طبعی عمریں پوری ہونے کے موقع پر مقرر کرتا ہوں. چنانچہ بچے تو اپنی طبعی عمر کے مطابق مرتے ہیں اور دوسرے لوگ عذاب میں ہلاک ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہمیں بےہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت قابل قیل و قال کو ترک کرنے میں ہے، یعنی اس نے کیا کہا، اس کو کیا کہا گیا، فلاں نے فلاں کو کیا کہا وغیرہ. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا خدا اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرے گا. اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سے چشم پوشی صبر کرنا مومن کے دین میں اس کی عزت کا سبب ہے. اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذلیل حق کو اختیار کرتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو پیتا ہے خداوند عالم دنیا و آخرت میں اس کو عزت دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کی توہین کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے جو میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اہانت کرے. بے جا دخل دینے کے بارے میں
بحار الانوار کی جلد 78 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس چیز میں دخالت نہ کرنا کہ جس کا تم سے کوئی ربط نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا سوال کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے تم حاضرین میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ بولنا سرمایہ عزت، نادانی سرمایہ ذلت اور سوجھ بوجھ سرمایہ شرافت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم ہی ذلیل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔